من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واکلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ توفیق پروردگار سے روزانہ کی ماہ مبارک رمضان کی دعا کی شرح جاری تھی۔ چودھویں روز کی دعا ہے کہ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، خدا میرا مواخذہ نہ کر ماہ مبارک رمضان میں لغزشوں کا، خطاؤں کا، عقلنی یعنی درگزر کر، عقلنی یعنی راضی ہو جا ماہ مبارک رمضان میں، اور میری خطاؤں کو، بےہودگیوں کو بخش دے۔ ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا، خدا مجھے نہ قرار دے کہ میں نشانہ بنوں ان مصیبتوں کا جو میرے گناہوں کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہیں، وہ مصیبتیں جو میری گناہوں کی وجہ سے میرے لیے آفتیں اور مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ بعزتک، تیرے عزت کا واسطہ، تیرے غلبے کا واسطہ، یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کو غلبہ دینے والے۔ یہاں عزت بمعنی عزت نہیں بلکہ غلبہ دینا ہے، کیونکہ لا تؤاخذنی مواخذہ لفظ آ رہا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ مواخذہ کیا ہے، بس یہ مطلب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ائمہ علیہ السلام محمد اور آل محمد کی جو دعائیں ہیں وہ آیت قرآنی آیتوں کی مانند ہے کہ قرآنی آیتوں میں اگر مطلب شروع میں جو ہو اس کے مطابق آیت کے آخر میں اللہ کا نام آتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اسی طرح ہی محمد اور آل محمد کی دعاؤں میں بھی ایسا ہی ہے کہ لا تؤاخذنی آیا تو آخر میں بے عزت کا ہی آئے گا، بے عزت کا ہی آئے گا، ٹھیک۔ بس مومن بندہ اللہ سے چاہ رہا ہے کہ خطاؤں کا مواخذہ نہ کر، ان کے گناہوں کے برابر عذاب نہ کر، اس کے گناہوں کے مقابلے میں کے برابر عذاب نہ کر، گناہوں کو پوشیدہ کر دے، یہ مومن چاہ رہا ہے۔ اس کا سر انجام یہ ہو کہ گناہوں کو خدا محو اور نابود کر دے۔ مواخذہ یعنی طاقت اور غلبے کے ساتھ پکڑنا۔ بس لا تؤاخذنی، خدا پکڑنے کے لحاظ سے، عذاب دینے کے لحاظ سے مجھ پہ عزیز نہ بننا، بلکہ مجھے بلاؤں سے جو میرے گناہوں کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں اس لحاظ سے ان کو دور کرنے کے لحاظ سے عزیز اور غالب بننا۔ کتنا اہم جملہ ہے یہ کہ خدا جو تو غالب ہے، عزیز ہے، مجھے پکڑنے کے لحاظ سے، مواخذہ کرنے کے لحاظ سے نہ بن، بلکہ مجھ سے وہ جو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے لیے مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو غالب بن اس لحاظ سے کہ ان مصیبتوں اور آفتوں کو دور کر دے، آفتوں کو دور کر دے، ٹھیک۔ بس یہاں عزت غلبے کے معنی میں ہے، اور مواخذہ بھی نہیں، طاقت اور غلبے کے ساتھ کسی کو پکڑنا، کسی کا محاصرہ کرنا، کسی کا گھیراؤ کرنا۔ بس بندہ اللہ سے عفو و مغفرت کی درخواست کر رہا ہے۔ بندہ امیدوار تنگی میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہوتی، اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے۔ گناہ تنگی میں ڈال دیتا ہے، بس گناہ گار بندوں کو اللہ کی رحمت گھیر سکتی ہے اور غلبہ دے سکتی ہے۔ بندے امیدوار ہوں، انسان ضعیف ہے، بس عذاب الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ قرآن نے کہا خلق الانسان ضعیفا۔ اثرات کہ یہ جملہ جو کہا کہ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، اثرات وہ رکاوٹیں جو راہ راست سے روکتی ہیں، وہ رکاوٹیں جو راہ راست سے روکتی ہیں انہیں اثرات کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نام بھی ہے مقیل الاثرات، یہاں بھی کیا عقلنی، خدا میرے لحاظ سے مقیل بن جا۔ دعا کمیل میں بھی آیا ہے، دعا جوشن کبیر میں بھی آیا، یا مقیل الاثرات۔ بس اللہ یعنی رکاوٹوں کو، مقیل یعنی رکاوٹوں کو ہٹانے والا، رکاوٹوں کو ہٹانے والا۔ اکالہ کسے کہتے ہیں؟ خریدنے والا چیز خریدنے کے بعد پشیمان ہو جائے، چاہے کہ معاملے کو ختم کر دے، فسخ کر دے۔ بیچنے والا چیز کے واپس لینے پہ راضی ہو جائے تو معاملہ فسخ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اسے اکالہ کہا جاتا ہے۔ بندہ جب گناہوں پہ پشیمان ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں لوٹے، تو خدا بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے، فوراً اس کی خطاؤں کی سزا معاف کر دیتا ہے، پھر خطائیں معاف کرتا ہے، پھر خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مقیل یعنی یہ بس انسان جانتے ہوئے گناہ کرے، پھر پشیمان ہو، توبہ کرے، آنسو بہائے، آنسو کے لیے الفاظ بولے، دعا کرے، تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے مقیل الاثرات کہا جاتا ہے، مقیل الاثرات کہا جاتا ہے۔ بس حفوات کہتے ہیں غلط آرزوؤں کو، غلط آرزوؤں کی وجہ سے جو گناہ جنم لیتے ہیں انہیں حفوات کہا جاتا ہے، حفوات کہا جاتا ہے۔ بس قرآن کہتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت
فبما کسبت ایدیکم، تمہارے گناہ وجہ بنتے ہیں کہ تم پر مصیبت آئے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، خدا بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے، خدا بہت ساروں، بس اللہ مواخذہ کرنے میں غالب ہے، مسلط ہے، آفتوں کو ہٹانے میں غالب ہے، مواخذہ کرنے میں بھی غالب ہے. بندہ اگر لوٹ کے آئے اللہ کے پاس، مواخذہ کرنے میں بھی غالب ہے، آفتوں کو ہٹانے میں بھی. جو آفتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں، ہماری طرف آ رہی ہیں، ہم نشانہ ہیں ان آفتوں کے، ان کو ہٹانے میں بھی خدا غالب ہے، عزیز ہے. بس ہم اگر توبہ کریں، پشیمان ہوں، تو خدا غالب کس لحاظ سے بنے گا؟ آفتوں کو ہٹانے کے لحاظ سے بنے گا. بس خدا ہمیں یہ توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنی آفتوں کو ہٹائیں. اللہ ہمارے لحاظ سے عزیز کس طرح بنے؟ عزیز مواخذہ کرنے کے لحاظ سے نہ بنے، بلکہ عزیز بنے آفتوں کو ہٹانے کے لحاظ سے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.